السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے دوستو، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ اتنا بہترین ہے کہ اس کے سننے کے بعد ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ چلیے سنتے ہیں کیا اس واقعے میں کیا کہا جا رہا ہے، کون سی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس واقعے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تربیت کے تعلق سے بات کی جائے گی، اور تربیت کے تعلق سے یہ واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا اس کو بھی آخر میں بتایا جائے گا اس واقعے سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ کوئی گھر یا کوئی جھونپڑی نظر آ جائے تاکہ کم از کم کچھ کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس کو دور سے ایک گھر نظر آیا۔ امید کی کرن نظر آئی۔ وہ شخص جلدی جلدی اس گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، آواز لگائی۔ اندر سے ایک عورت نے کہا، کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ چنانچہ عورت نے اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اسے کھانا پیش کیا۔ وہ کھانے لگا کہ اس عورت کا شوہر جو کہ کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو اپنی زوجہ اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ ایسے آیا ہے اور حاجت مند تھا، میں نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر رکنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا، یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے یہاں سے کچھ کھائے؟ چنانچہ اس نے مسافر کو ذلیل کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ جنگل میں کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ویسا ہی دوسرا گھر نظر آیا۔ چنانچہ اس نے وہاں پر آواز لگائی، مسافر ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دیں۔ وہاں سے بھی ایک عورت نکلی۔ اس نے اس شخص کو ذلیل و خوار کر کے کہا کہ جاؤ یہاں سے، ہم کیوں دیں تمہیں کچھ؟ وہ مسافر شرمندہ اور مایوس ہو کر جانے لگا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنی زوجہ بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا تھا؟ عورت نے کہا کہ ایسے واقعہ ہے، یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ، اور پھر ہم کیوں کھلائیں کسی کو؟ یہ سن کر شوہر نے اس مسافر کو واپس بلایا، گھر میں بٹھایا، کھانا کھلایا۔ وہ مسافر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں جس پہلے گھر میں گیا تھا تو وہاں پر مجھے عورت نے اچھی طرح سے کھانا پیش کیا اور مسافر کی طرح میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے شوہر نے مجھے ذلیل کر کے بھگا دیا، اور آپ کے یہاں آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی نے بالکل اسی شخص کے جیسا رویہ اختیار کیا اور بھگا دیا، اور آپ نے اس عورت جیسا رویہ اختیار کیا۔ اس شخص نے کہا، پہلے تم جس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ میری بہن تھی جس نے تمہیں کھانا کھانے کے لیے دیا، اور وہ شخص جس نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی ہے، اور ان دونوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کی تربیت اور فطرت میں شامل تھا، اور میں نے اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہماری تربیت اور فطرت میں ہے۔ تو میرے دوستو، اس سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس حکایت سے اور اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اپنے گھر سے ہی اصل ادب و احترام سیکھتے ہیں۔ جو ہمارے گھر کا کلچر ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، اگر گھر میں بچوں کو ادب و احترام
حسن سلوک، صلہ رحمی، درگزر، ایثار و قربانی اور نیکی کرنا سکھایا جائے تو عین ممکن ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے وہی کریں گے جو ان کو کرنا سکھایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔